بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کس کے شکریہ کی بات کر رہا ہے خدا؟ اپنے۔ لیکن وہی خدا جو اپنے شکریہ کی بات کر رہا ہے اسی قرآن میں کہتا ہے انشکر لی ولے والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے بولیے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ تو ٹھیک ہے صاحب، ہم اللہ کے شکر گزار ہو جائیں۔ ماں باپ اللہ سے بڑھ کے تھوڑی ہے، خدا خدا ہے۔ یہاں پر آ کے ہمارے 8ویں امام رضا سلام اللہ علیہ نے بہت توجہ سے سنیے آپ، حضرت فرماتے ہیں کہ ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے، اس طریقے سے کہ اگر پہلی چیز ڈسٹرب ہوئی تو دوسری خود بخود ڈسٹرب ہو جائے گی۔ مثلا آپ دنیا میں دیکھیے دن اور سورج جڑے ہوئے ہیں، اگر سورج ڈوب جائے تو چاہے جتنا بڑا جنریٹر لگا لیجئے آپ، دن کو واپس نہیں لا سکتے۔ اسی طریقے سے امام فرماتے ہیں احکام میں 3 حکم ہیں جن کے ساتھ اللہ نے 3 کو جوڑ کے رکھا ہے کہ پہلا اگر آپ کا گڑبڑ ہوا دوسرا خود بخود ہو جائے گا۔ اس پر اللہ نے اگر توفیق دی کسی دن تفصیل سے بات ہوگی، آج اشارتاً چلتے ہیں شکریہ والے پر۔ نمبر 1 فرماتے امرا بالصلاۃ والزکات، اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، آپ کو اکثر جگہوں پہ مل جائے گا، بولیے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز کے ساتھ کیا ہے؟ زکات، یا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات۔ تو اکثر جگہوں پر ہے جہاں نماز قائم کرنے کی بات ہے وہاں زکات، اور اگر لفظ زکات نہیں بھی ہے تو وہ میننگ ہے۔ مثلا شروع میں ارشاد ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے کس کی؟ متقیوں کی۔ متقی کون لوگ ہیں؟ 1 الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر، 2 ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہ بات پہلے سمجھ میں آ جائے کہ اگر اپنا ایمان ثابت کرنا ہے تو نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اس پر اگر اللہ نے کبھی توفیق دی تو عرض کرتا ہوں۔ تیسرا کیا ہے؟ نمبر 1 متقی کون ہوا؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان۔ 2 نماز قائم کرتے ہیں۔ 3 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر کہیں لفظ زکوٰۃ نہیں بھی ہے تو خرچ کرنے کا ذکر ضرور ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی، اس پر بہت تفصیل سے بات کبھی اللہ نے توفیق دی تو ہوگی۔ 2 وَأَمَرَ، جو ہمارے موضوع میں ہے، وَأَمَرَ، تو فَمَنْ صَلَّى، یہ حدیث پوری، فَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يُزَكِّ، اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے، لم تقبل صلاته، تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ سارے اعمال قبول ہوں گے کب؟ جب نماز قبول ہو جائے۔ وہ حدیث ہے نا ان قبلت قبل ما سوا، سارے اعمال کب قبول ہوں گے؟ جب نماز کب قبول ہوگی؟ اب امام نے کہا جب زکوٰۃ دو گے۔ فمن صلی ولم یزکی لم تقبل صلاته، اگر کوئی نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول۔ دوسرا جملہ یہی ہے وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ، اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے شکریہ کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں آیت موجود ہے، کیا ارشاد ہوتا؟ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، ماں باپ کا شکریہ۔ تو امر بالشکر لہ وللوالدین، اس نے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے شکریہ کا حکم دیا ہے۔ پس اگر کوئی اللہ کا شکر گزار ہو ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کرے تو امام فرماتے ہیں خدا اپنا بھی شکریہ قبول۔ صلوات بر محمد، سمجھ میں آ گئی بات آپ کی؟ یہ تو ہوا ایک عنوان۔ دوسری جگہ قرآن مجید کہتا ہے حل، سورہ رحمان اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔
تو یہاں تو آپ کہیں گے صاحب ماں باپ کی بات ہے، کہا نہیں، اب حدیث آگے بڑھتی ہے کہ خالی ماں باپ نہیں، جس نے تمہارے ساتھ ذرا سی بھی نیکی کی ہے، اگر تم نے جو ہے وہ احسان دیکھیے دنیا کا گناہ معاف ہو سکتا ہے، احسان فراموش کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات، دھیرے دھیرے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ دنیا کا گناہ معاف ہو سکتا ہے مگر احسان فراموش کا گناہ بولیے معاف۔ ایک صلوات پڑھیے، تھوڑا کلیکٹ کر لیں، اچانک دماغ میں ہے تو اس قصہ سناتا ہوں، بڑا مزیدار ہے۔ صلوات محمد سمجھے آپ؟ تو بھائی سے زیادہ کوئی دنیا میں ہمدرد نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھائی بہرحال بھائی ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو اس سے زیادہ خطرناک بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اب کسی زمانے، کسی نبی کے زمانے کی بات ہے، بھائی ایک تھا جس کے تعلقات جو ہے وہ حکومت تک تھے، بادشاہ تک تھے۔ بادشاہ کو کسی امین آدمی کی ضرورت تھی کہ سفیر بنا کے بھیجا جائے، تو ان سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا صاحب بھائی جان ہمارے، اس سے کہا تم مطمئن ہو؟ کہا بالکل مطمئن ہے۔ کہا تو ٹھیک ہے، انہیں کو تیار کر لو۔ آئے کہنے بھائی جان میں نے آپ کا جگاڑ لگا دیا ہے، اور بحیثیت سفیر کے آپ کو جانا۔ کہنے یار کہاں اس عمر میں چھوڑ کے جائیں گے، اور بیوی بچے۔ کہنے اس کا ٹینشن آپ کیوں لیتے ہیں، میں ہوں نا۔ کہ تمہاری ذمہ داری؟ کا بالکل میری ذمہ داری۔ وہ بھائی کے اوپر اعتماد کر کے وہ بیچارہ بولیے چلا گیا۔ ایک دن، اب جو بھی اس زمانے کی جو ہے وہ الہی کتاب رہی ہو، توریت تھی کہ زبور تھی، واللہ عالم، نہیں معلوم، تو ایک دن وہ بھاوت جو ہے بیچاری تلاوت کر رہی تھی، یہ اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی، بغیر پکارے ہوئے تم اندر آ گئے؟ تو اب ممبر کا ادب بھی مانے ہے، بقیہ پبلک خود سمجھدار ہے۔ انہوں نے حدود شریعت سے تجاوز کرنا چاہا، اس مومنہ نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا تم جانتی ہو کہ میرے تعلقات حکومت تک ہیں، تم پر میں جھوٹا الزام لگوا سکتا ہوں، کہ جو کرنا ہو کر لو، مجھ کو اپنے اللہ پر بھروسہ ہے۔ اب انہوں نے صاحب جا کے مگرمچھ کے آنسو بادشاہ کے سامنے، میں تو لٹ گیا، میں تو پٹ گیا، میں کیا بتاؤں، میرا بھائی آئے گا سفر سے تو میں کیا جواب دوں گا، میرے حوالے کر کے گیا تھا، میری ذمہ داری جو ایک مکار آدمی کر سکتا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا صاحب وہ جو میرا بھائی گیا، اس کی بیوی نے جو ہے اس کے ناموجودگی میں زنا کیا، علیہ باللہ۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو عدالت کا معاملہ ہے۔ یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا، اس کے لیے گواہ چاہیے، پیسے پہ ہر چیز مل جاتی ہے، گواہی بھی ہو گئی۔ اب قاضی صاحب نے سنسار کا حکم دے دیا، سنسار کر دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں نا ہم لوگوں کے دیہاتوں میں ایک مسئلہ ہے، جا کو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو وہ پبلک تو چلی گئی کہ مر گئی، رمق جان باقی تھی۔ ادھر سے ایک پادری مسیحی، تو اب اس سے لگتا ہے کہ وہ انجیل رہا ہوگا، اس زمانے کی تلاوت رہی، وہ ادھر سے گزرا، اونٹ سے اپنے اترا، اس نے ہٹایا وٹایا، دیکھا زندہ ہے، اٹھا لے گیا، اپنے کلیسا میں رکھا، دوا علاج ٹھیک ہو گئی۔ جا کو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی۔ سارا قصہ سنا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تو ہمارے ساتھ رہو۔ اس جو ہے وہ انسان کا ایک شیرخوار بچہ تھا، اس کا ایک حبشی غلام تھا، وہی حرکت حبشی غلام نے شروع کی تھی۔ یہ مومن کا یہ سن لیا، شہادت گئے کیا ہے کہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، قرآن کہتا ہے کیا یہ لوگ بچ جائیں گے یہ کہہ کے کہ ہم مسلمان ہو گئے، وہم لا یفتنون، ان کو پرکھا نہیں جائے گا۔ تو جتنا مومن ہوتے جائیے گا اتنا آزمائش کے لیے تیار رہیے مولوی صاحب، صلوات درما، مگر جب خدا اجر دیتا ہے۔ اس نے پھر انکار کیا۔ اس حبشی غلام کی حرکت کیا تھی کہ اس نے اس انسان کے جس کے یہاں پناہ لیا تھا، اس نے شیرخوار بچے کو قتل کر دیا، اور لا کے جس چھرے چاقو جس سے بھی اس نے مارا تھا، خنجر، اس مومنہ کے بستر کے نیچے رکھ دیا۔ اب وہ رات میں جب اٹھی، اس کی ماں دودھ پلانے کے لیے، دیکھا بچہ تو وہاں پڑا ہوا اپنے جو ہے وہ جھولے میں مردہ۔ ایک شور ہنگامہ ہوا، حرکت تو اسی کی تھی غلام کی۔ اس نے کہا اچھا ایک منٹ رکیے، میں نے وہ جس کو پناہ دی ہے آپ نے،
اس کو میں نے ادھر اس بچے کمرے میں جاتے دیکھا تھا، 1 سیکنڈ رکیے تو، ارے یہ دیکھیے خون آلود چاقو یہ ہے. کیا بھائی میں نے تم کو پناہ دی، اس نے پوری اپنی صفائی دی. کیا قدرت کا انتظام تھا کہ اس انسان کو یقین بھی ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے تم کیوں مارو گی، کچھ اور وجہ ہوگی، کوئی ہوگا، ہم کو تمہاری بات پہ یقین ہے. اس نے کہا لیکن نہیں، مرا میری وجہ سے ہے، میں نے نہیں مارا ہے لیکن وجہ میں ہوں، اتنا میں سمجھتی ہوں. تو جب تک میں یہاں رہوں گی، آپ کی نظر مجھ پر پڑے گی تو کہیں نہ کہیں بچہ یاد آئے گا. تو جس خدا نے یہ چھت فراہم کی تھی وہی خدا دوسری چھت فراہم کر دے گا. آپ اجازت دیجئے میں چلی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو کچھ پیسے اس نے، اب میں مس کر رہا ہوں، 20 درہم یا 200، بہرحال کچھ دے دیے، 20 سائرن دے دیے. جا رہی ہے یا علی مدد. راہ میں دیکھا ایک آدمی جو ہے وہ مجمع لگا ہوا ہے، پھانسی لگنے والی. کیا بات ہے؟ کہا صاحب یہ سرکار کے مقروض ہے اور یہاں کا قانون یہ ہے کہ وقت پر اگر قرض ادا نہیں کیا تو پھانسی. کہا کتنا ہے؟ کہا 20 درہم. ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ بڑی مشکل سے یہ 20 ہے، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن جن کو خدا پر اعتماد ہوتا ہے نا، دیکھیے قبا پہننے سے تھوڑی کوئی دیندار ہوتا ہے، ہم ماما لگانے سے تھوڑی کوئی دیندار ہوتا ہے. دین کا تعلق اس قلب سے ہے، لباس سے نہیں ہوتا. اور نکلی کہ جان بچانا جو ہے ایک مومن کی میں دیتی ہوں. اس نے دے دیا، وہ بھائی چھوٹ گئے. ارے آپ نے تو میری زندگی بچا لی، اور کیا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، کہاں لے جائیں گے آپ نہ میرا. اب جب اس نے قصہ کہا تو میرے گھر چلیے آپ. یہ بیچاری خوش کی ایک چھت تو چاہیے ہی تھی کہیں نہ کہیں پناہ کے لیے. تو چل پڑی. سامنے دریا ہے، کشتیوں سے آنا جانا، کشتی جا چکی تھی. اب کچھ دیر، گھنٹہ آدھ گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا کہ وہاں سے وہ پلٹ کے آئے، تب اس پر بیٹھ کے پار کریں. اتنے میں جو ہے وہ ہوا چلی، اس کے چہرے سے نقاب اڑی. دیکھا یہ تو بڑی خوبصورت ہے، بیچ دوں تو پیسہ بڑھیا مل جائے گا. اتفاق سے کچھ اور لوگ وہاں تاجر واجر تھے، ان کا بھیا کنیز ونیز خریدتے ہیں؟ کا بالکل خریدتے ہیں. کا کتنے کی؟ کا 200 کی. ہم بغیر دیکھے کا دیکھ دور سے دکھلا دیا. ان کا ٹھیک ہے سودا طے کا، مگر ابھی نہیں، بہت بدتمیز عورت، بڑا شور مچائی تھی. پیسہ دو، ہم کو جانے دو، پھر بعد میں جو کرنا ہو کرنا. اس نے پیسے لیے، میں ابھی آتا ہوں کر کے چلا گیا. بیچاری انتظار میں ہے. اب جب ان تاجروں کے جانے کا وقت ہوا، چلو. کہا میں نے تم کو خرید لیا ہے. کس سے؟ تمہارے مالک سے. مالک؟ میں نے خود اس کی جان بچائی ہے. کہ کچھ نہیں، ہم نے خریدا ہے، چلنا پڑے گا. صاحب اچھی خاصی آزاد عورت کیوں اپنے کو کنیز بنا لے. اس نے ہنگامہ شروع کیا. ان زبان نے کہا وہ صحیح کہہ رہا تھا. اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ اگر اپنے ساتھ بٹھلاتے ہیں تو زیادہ ہنگامہ کرے کہ پتہ نہیں کشتی وشتی کہیں الٹ پلٹ جائے. تو ایک کشتی پہ جو مال تھا اس پر اس کو بانٹ دیا، اور خود یہ تجار دوسری کشتی پر چل پڑی. کچھ ایسا طوفان ووفان آیا کہ وہ کشتی تو پلٹ گئی، ڈوب گئی، سب ختم. اب یہ عورت بچی اور ان کا سارا مال. اب دیکھیے جب خدا پلٹتا ہے، صلوات بر محمد، ان کا سارا مال. اب یہ بیچاری بس چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی، یہاں تک کہ آ کے ایک ٹاپو سے، ایک جزیرے سے آ کے اس کی کشتی لگی. کہیں لنگر ونگر باندھا، جنگل بیابان میں اپنا رہ رہی ہے. اس زمانے کے جو نبی تھے ان پر اللہ نے وحی نازل کی کہ ایک میری خاص کنیز فلاں جگہ عبادت کر رہی ہے، تم اپنے یہاں کے حاکم سے کہو جا کے اس کے سامنے بیان کرے، وہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا دے گی ہم اس کو معاف کر دیں گے. صلوات. وہ جس کو کہہ دے گی ہم اس کی بات مان لیں گے. تو اب بادشاہ جو ہے پوری اپنی کیبنٹ لے کے پہنچ گیا. اب ایک ایک کر کے، اتفاق یہ دیکھیے دماغ میں سب کے ایک ہی گناہ آ رہا ہے. بادشاہ آیا، کہا صاحب جو ہے وہ ایک اس طرح سے جو میں نے ایک آدمی کو باہر بھیجا تھا اور بعد میں پتا چلا کہ اس کی بیوی نے زنا کیا، سنسار ہو گیا. اب مجھے احساس ہو رہا ہے نہ جانے کیوں کہ مجھ کو اور تحقیق کرنا چاہیے تھی. اب میں اپنی غلطی پہ نادم ہوں، دعا کیجیے اللہ معاف کر دے. وہ خیمے میں ہے، پردے میں ہے، چلو بیٹھو اللہ معاف کرے گا. پھر شوہر آیا، اس نے کہا صاحب جو میں اس طرح سے پردیس گیا تھا جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا، واپس آیا تو معلوم ہوا صاحب میری بیوی اس الزام میں اس کو سنسار ہو گیا. مجھ کو احساس ہے کہ اگر میں اتنا لمبا پردیس نہ گیا ہوتا تو یہ کتنا یقین ہو گیا کہ واقعی اس نے کی معاذ اللہ، تو وہ شاید اس گناہ پہ مجبور نہ ہوتی. اب مجھ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، دعا کیجیے اللہ معاف کر دے. ان کا بیٹھو اللہ معاف کرنے والا ہے. پھر صاحب وہ جو ہے وہ اس کا جو بھائی تھا دیور، وہ آیا، اس نے کہا اس طرح سے میں نے جھوٹا الزام لگایا، آپ بولیے کوئی ہوتا معاف کرتا اس کو؟
کل والی مجلس سے ملا ہی ہے، معاف کرنا مین چیز ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو، اللہ معاف کرے گا. بعض کتابوں میں نے کہیں دیکھا کہ جو گواہ لوگ تھے یہ اپاہج ہو گئے. جھوٹی گواہی، کبھی اللہ توفیق دے آپ کے درمیان ہو تو بیان کریں، جھوٹی گواہی کا سخت گناہ ہے. بہرحال اب وہ آیا، کون؟ جس کو پھانسی کے پھندے سے اتارا تھا اور الٹا احسان کا بدلہ یہ دیا کہ اس کو 200 میں بیچ دیا. پورا قصہ سنایا، شوہر کو معاف کرنے والی، شوہر کے بھائی کو معاف کرنے والی، بقیہ لوگ جو اس میں پورے میں شامل ہیں معاف کرنے والی. جب اس کی بات آئی کہ صاحب ایسا ایسا کیا، میں نے، بیچاری نے مجھ کو پھانسی کے پھندے سے اتارا تھا اور میں نے الٹا اس کو کنیز کی حیثیت سے بیچ دیا، اب مجھ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، دعا کیجیے اللہ معاف کر دے. کہ خدا سب کو معاف کر دے گا، احسان فراموش کو معاف نہیں کر سکتا. صلوات بر محمد. یہ ہو گئی بات. تو کہاں بات پہنچی؟ اللہ سب کو معاف کر سکتا ہے مگر محسن کش، احسان فراموش کا گناہ بولیے معاف نہیں کر سکتا. ایک قرآن کہتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا سوائے نیکی کے. اچھائی کا بدلہ بس اور بس اچھائی ہے. اگر شکریہ ادا کرو گے ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. یہ ساری چیزیں آپ یہاں سب لوگ جو بیٹھے ہیں